حدیث نمبر ہے 535۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوتے تھے تو کس طرح تلبیہ کہا کرتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہہ لیتا تھا، اسے منع نہیں کیا جاتا تھا۔ تکبیر کہنے والا تکبیر کہہ لیتا تھا، اسے بھی منع نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی مینا میں جب قیام کیا ہوتا ہے، عرفات میں جب ہوتے ہیں حجاج کرام، تو وہاں پہ کیا پڑھا جائے، کیا کہا جائے، تو اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری وقت تک رہے ہیں، یعنی زندگی کے آخری لمحات تک جب آپ مدینہ میں ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تھے، تو یہ آپ کی خدمت میں ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو دے گئی تھی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ 10 برس کے تھے، اور پھر جب تک میرے نبی حیات رہے یہ آپ کی خدمت میں رہے۔ 10 برس تک میرے نبی کی خدمت کی ہے انہوں نے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب حج کا موقع تھا میدان عرفات میں یا مینا میں، تو وہاں پہ حجاج کرام کیا کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ تکبیر کہنے والا تکبیر کہہ لیتا تھا، تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے جو حجاج کرام حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کو قدر بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اور تکبیر کہنے والے سے وہی تکبیر جو ہم نے پچھلی حدیث میں بھی ذکر کی ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جو تکبیرات کہنا چاہے تکبیرات کہہ سکتا ہے، جو تلبیہ پڑھنا چاہے وہ تلبیہ پڑھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی منع نہیں فرمایا۔ ہم نے اور بھی چیزیں اس میں پڑھی تھی حجاج کرام میں سے، اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے قربانی پہلے کر لی، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول میں نے بال بعد میں کٹوائے ہیں، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ کسی نے کہا بال پہلے کٹوائے قربانی بعد میں کی، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ یعنی اس دن حجاج اکرام کو یہ 3-4 عمل کرنے ہوتے ہیں، کنکریاں بھی مارنی ہوتی ہیں، قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، اور اپنے سر بھی منڈانا ہوتے ہیں۔ جو کام پہلے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں، جو بعد میں کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ حج کے خطبہ بھی انہوں نے سننا ہوتا ہے، تو اس لیے